اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى ونبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے جو اس کے اس دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہوں کہ جس کے ساتھ اس نے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا اور اپنے رسولوں کو بھیجا، اور وہ دین یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ واحد اللہ شریک کی عبادت کی جائے، کیونکہ اس کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ سب اہل آسمان و زمین اسی کے فرما بردار ہیں، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اسے اللہ کا فرما بردار ہی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں، وہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور فرمایا سورہ نحل میں، کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں اور بائیں کو اور بائیں اطراف سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں، اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ مومن تو اپنے قلب و قالب سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، مگر کافر زبردستی اللہ کے حکم کا پابند ہے کہ وہ اس کی تسخیر، اس کے غلبے اور اس کی عظیم بادشاہت کے تابع ہے جس کی قطعاً خلاف ورزی اور حکم عدولی نہیں کی جا سکتی۔ یہ آیت اسی طرح ہے جس طرح سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ حضرت ابن عباس نے آیت مروی فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا کہ اور قیامت کے دن سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا، اور فرمایا آپ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو کتاب ہم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن، اور جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر نازل کی گئی، یعنی صحیفے اور وحی، اور ان کی اولاد پر۔ اس سے مراد اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تشکیل پانے والی بنی اسرائیل کے 12 خاندان ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ملا اس سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملا۔ یہ کلمہ عام ہے اور اس سے مراد تمام انبیاء کرام ہیں۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے بلکہ سب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور ہم اسی اللہ واحد اللہ شریک کے فرما بردار ہیں۔
اس امت کے مومن ہر اس نبی کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور ہر اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ان میں سے کسی چیز کا بھی کفر و انکار نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہر کتاب اور اللہ تعالیٰ کے مبعوث کرتا ہر پیغمبر کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا تو وہ اس سے ہرگز قابل قبول نہ ہوگا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ جب ہم مدینہ میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اعمال آئیں گے، نماز آئے گی اور کہے گی میرے پروردگار میں نماز ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے۔ صدقہ آئے گا، کہے گا میرے پروردگار میں صدقہ ہوں، اللہ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر روزہ آئے گا اور کہے گا میرے پروردگار میں روزہ ہوں، تو اللہ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر دیگر اعمال آئیں گے تو ہر ایک سے اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا میرے پروردگار تو اسلام ہے تو میں اسلام ہوں، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے، آج میں تیرے ہی بنیاد پر لوں گا اور تیری ہی بنیاد پر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔